بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم چیپٹر نمبر 6 کا نیکسٹ ٹاپک پڑھ رہے ہیں، جو کہ ہے نیشنلائزیشن کے صنعت اور تعلیم پر اثرات، امپیکٹ آف نیشنلائزیشن آن انڈسٹری اینڈ ایجوکیشن۔ اس میں ہم پڑھیں گے انڈسٹری پر ہونے والے پازیٹیو امپیکٹس اور نیگیٹو امپیکٹس۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اکنامک ایکٹیویٹی concerned with the processing of raw materials and manufacture of goods in factories۔ فیکٹریوں میں را مٹیریل سے، خام مال سے تیار ہونے والے سامان کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ آٹو موبائلز ہیں، کلاتھنگ ہے، فوڈ انڈسٹریز etc۔ جو پازیٹیو امپیکٹس ہیں انڈسٹری کے نیشنلائزیشن کے، وہ ہے صنعتی مزدوروں کا استحصال ختم ہوا، مزدوروں پر لیبرز پر جو ظلم و ستم ہوتا تھا سرمایہ دار طبقے کی وجہ سے، وہ ختم ہوا۔ قومی آمدنی میں اضافہ ہوا، بہت سی صنعتیں قومی تحویل میں آنے سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوا اور خزانے پر اچھا اثر ہوا۔ مل مالکان کا مزدوروں سے رویہ بھی بہتر ہو گیا تھا، اور اس طرح مزدوروں نے ہڑتال میں کمی کر دی تھی اور ہڑتالیں بھی کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سرمایہ دار طبقہ کی حوصلہ شکنی اور باعث خاندانوں کا قبضہ جو ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے، اس سے اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باعث خاندانوں کا قبضہ تھا انڈسٹریز پہ پاکستان کی، وہ بھی ختم ہوا تھا۔ اجرتیں اور دوسری مراعات میں اضافہ، جو سیلریز تھی اور دوسرے بینیفٹس سے، اس میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ صنعتی اشیاء کی قیمتوں میں کنٹرول، حکومت کی تحویل میں آنے سے صنعتوں کی قیمتوں کو حکومت اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتی تھی، اس کو یہ بھی بڑا فائدہ ہوا تھا۔ جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں انڈسٹری کے، اگر اس کی بات کرتے ہیں تو صنعتی ترقی کی رفتار میں کمی ہوئی تھی۔ حکومت کی تحویل میں آنے سے بہت سے ملازمین نے، بہت سے مزدوروں نے اپنی مرضی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی تھی اور کام کی طرف توجہ دینا کم کر دی تھی، جس کی وجہ سے صنعتی ترقی جو ہے وہ بھی سلو ڈاؤن ہو گئی تھی، اس میں کمی واضح ہوئی تھی۔ حکومت کے اخراجات میں اضافہ، بہت سی صنعتیں جب حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی تو ان کی تنخواہیں حکومت کے خزانے سے جانے سے اس پر اچھا خاصا فرق پڑا، اور اخراجات میں اضافہ بھی ہوا تھا اور خزانے پر اس کا بہت برا اثر پڑا تھا۔ مزدور یونین آزادی کا ناجائز فائدہ لینا شروع ہو گئی تھی، مراعات کے لیے آئے روز ہڑتالوں پر جانے سے کارکردگی بھی متاثر ہوئی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صنعتوں کے عملہ میں سیاسی بھرتیاں جو ہے، اپوائنٹمنٹ جو تھی پولیٹیکل، وہ کافی زیادہ ہو گئی تھی، جس سے کام سے زیادہ جو ہے وہ مزدوروں نے مراعات میں اور ملازمین نے مراعات میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ تنخواہ دار طبقہ جو تھا، افسران جو تھے، انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اس کا احساس نہیں کیا، اور کرپشن اور بدعنوانی جو ہے وہ بھی اپنے عروج پر پہنچنا شروع ہو گئی۔ کم پیداوار والے یونٹس بھی چلتے رہے، اور جب حکومت کو ان ملازمین کی، مزدوروں کی تنخواہ دینی پڑی تو خزانے پر اس کا بہت برا اثر ہوا۔ پازیٹیو امپیکٹس جو ایجوکیشن کے ہیں نیشنلائزیشن کے، اس میں تعلیمی اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں سرکاری جو ملازمین ہیں ان کے برابر ہو گئی تھی، اور ان کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بسوں اور ریل گاڑیوں میں اسٹوڈنٹ کو رعایت دی گئی، اور طلباء کے وظائف میں 4 گنا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ یونیورسٹیوں کا قیام اور کم درجہ والے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا تھا۔ پروفیشنل جو ڈگریاں تھیں اس کے لیے میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ جو یونیورسٹیاں تھیں ان کو بھی قائم کیا گیا۔ کم درجہ والے اسکول جیسے پرائمری ہے اس کو مڈل کا درجہ دے دیا گیا، جو مڈل ہے اس کو ہائی کا درجہ دے دیا گیا، اور جو ہائی اسکول تھے ان کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دیا گیا۔ اس طرح سے تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ بے شمار غیر تربیتی یافتہ اساتذہ کی تربیت کا بندوبست کیا گیا تھا، ان کو ٹریننگ دی گئی تھی تاکہ وہ بہتر طور پر اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر سکیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کی منظوری بھی بھٹو کے دور میں دی گئی، اور تعلیم بالغاہ کے مراکز بھی قائم کیے گئے تاکہ وہ لوگ جو کہ ارلی ایج میں، بچپن میں تعلیم حاصل نہیں کر سکے اور اب ان کو بہت زیادہ شوق ہے اور وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی قابلیتوں کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اڈلٹ ایجوکیشن سینٹر بھی قائم کیے گئے تھے۔
نیگیٹو امپیکٹس کی اگر بات کریں نیشنلائزیشن کے جو ایجوکیشن پر ہوئے تھے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ اور دیگر ملازمین کی قومی خزانے سے ادائیگی اور حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوا کہ بہت ساری جب ادائیگی حکومت کو کرنی پڑتی تھی تنخواہ کی مد میں، تو اس طرح سے اس کے جو خزانے میں اچھا خاصا فرق پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ قومیانے سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان ناخوش اور تعلیمی ادارے واپس لینے کے لیے جب جد و جہد کرنا شروع ہو گئے، تو اس میں حالات جو ہے وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آئے، اور اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے خوش نہیں تھے۔ کرائے میں رعایت پر ٹرانسپورٹر اور طلبہ کی کشمکش میں اضافہ ہوا، ان کی آپس میں لڑائیاں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی اور حالات جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ حد سے زیادہ آزادی سے طلبہ کی پڑھائی سے کنارہ کشی دیکھنے میں آئی کہ جب ان کو بڑی زیادہ آزادی مل گئی، ٹرانسپورٹ میں ان کو رعایت مل گئی، اور وہ اسکول کالج میں جانے کی بجائے جو ہے وہ کسی اور طرف چلے جاتے اور اپنا فوکس اپنی توجہ جو ہے وہ پڑھائی پر ان کو جو ہے وہ نہ دے سکے، جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی جو ہے وہ کافی اس سے متاثر ہوئی۔ اداروں میں منظم طلبہ تنظیموں سے امن و امان کو بھی خطرہ ہوا کہ پولیٹیکل جو پارٹیاں تھیں ان کو سپورٹ کرتی تھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اس سے جو ہے ان کا دھیان، ان کی توجہ جو ہے وہ پڑھائی کی بجائے سیاست میں اور یونین کی طرف زیادہ ہو گئی، جو ان کی جماعت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے طلبہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر بھی ہوئے۔ تو بیٹا یہ جو تھے آپ کے 2 پوائنٹ ہم نے پڑھے ہیں، ایک تو نیشنلائزیشن کے صنعت پر، انڈسٹری پر جو ہونے والے پازیٹیو اثرات ہیں، اور اس کے بعد نیگیٹو منفی اثرات ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، اس کے بھی مثبت اور منفی اثرات کو ہم نے پڑھا ہے۔ تو بیٹا یہ اردو میڈیم میں صفحہ نمبر 6، 7 اور 8 پر یہ پوائنٹ ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح سے انگلش میڈیم میں 8 اور 9 پیج نمبر ہے، یہاں پر یہ دونوں پوائنٹ آپ کو مل جائیں گے، تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ تو آپ جب اس کو 2-3 دفعہ سنیں گے، دیکھیں گے، بک کو بھی سامنے رکھ کر پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر آپ اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے اور یاد کرنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی بھی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔